اف، بہت ٹائٹ ہے یہ ہک، بند ہی نہیں ہو رہا۔ نینا اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے کیے اپنے بلاؤز کی ہک بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اس کی شادی تھی اور وہ اپنے لہنگے کے بلاؤز کے ہک کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو بہت زیادہ ٹائٹ تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن ہیرا جانتی تھی کہ وہ تیار ہو رہی ہے، کچھ ہی دیر میں بیوٹیشن بھی آنے والی تھی اور اس نے گھر پر ہی دلہن بننا تھا۔ نینا کو لگا کہ کمرے میں ہیرا آئی ہے کیونکہ کمرے کے لاک کی چابی اسی کے پاس تھی۔ نینا کی دروازے کی جانب پشت تھی۔ اس نے کہا، ہیرا پلیز یہ ہک بند کر دو، بند ہی نہیں ہو رہی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس سے بھی ہٹ چکی تھی، ابھی تک اس کی دروازے کی جانب پشت تھی جب کوئی دبے قدم اندر آیا اور کمرے کی لائٹ بند کر دی، پھر اس کے قریب آیا تھا اور اس کے سفید گورے وجود کو دیکھ کر آنکھیں چھپکنا بھول گیا تھا۔ ہیرا، یہ لائٹ کو کیا ہوا ہے؟ اچھا جلدی سے یہ ہک بند کرو، سوچ کیا رہی ہو؟ ہیرا، تمہیں پتہ ہے نا کچھ ہی دیر میں بیوٹیشن آ جائے گی۔ نینا بہت عجلت میں لگ رہی تھی جب کسی نے اس کے بلاؤز کو پکڑا تھا اور اس کے بلاؤز کی ہک کو بند کرنے کی بجائے باقی کے اسٹیپ بھی کھول چکا تھا۔ کافی سخت گرفت تھی، بڑے سخت ہاتھ تھے۔ نینا کا دل دھک سے دھڑکا تھا۔ بلاؤز کافی چھوٹا تھا، ابھی اس نے اپنا لہنگا اوپر تک نہیں کیا تھا، بس تہ بند تک ہی تھا۔ ابھی اسے اپنا لہنگا اوپر کرنا تھا تاکہ بلاؤز تک لے جا سکے، کیونکہ وہ لہنگا ٹیل نما تھا۔ تبھی اسے لگا جیسے اس کی برہنہ کمر پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ ہاتھ کی حدت اور پکڑ بڑی سخت تھی۔ جیسے اس نے پلٹنا چاہا، اپنی گردن پر کسی کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے اس کی جان نکلی تھی۔ وہ کوئی مرد تھا جس کی کمر کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی گردن پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ نینا بری طرح گھبرائی تھی کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا ایک ہاتھ سے اس کے بلاؤز کو کمر سے پکڑے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے کہ نینا چلاتی وہ کہنے لگا، چلاؤ گی تو بدنامی تمہاری ہوگی۔ اپنے کانوں میں اسفندیار کی آواز سن کر اس کے رہے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس کی اتنی ہمت کہ اس کے کمرے میں آئی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، چھوڑو مجھے اسفند۔ وہ کہنے لگا، اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو میرے سامنے بالکل بے حجاب ہو جاؤ گی۔ میں آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ شادی سے انکار کر دو، ورنہ تم جانتی ہو کہ اگر میں تمہارے کمرے تک آ سکتا ہوں تو میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ ابھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ابھی ان دونوں کو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا جب کمرے کی ساری لائٹیں روشن ہوئی تھی اور سامنے نینا کی ساس، اس کی والدہ اور بہت ساری کزنز تھی۔ اس کی ساس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھال تھا جس میں شگن کے زیورات تھے۔ نینا کے بلاؤز کے کھلے اسٹیپ اور گردن پر سرخ نشان اور اسمنیار کا اس کے کمرے میں ہونا سب کے ہوش اڑا چکا تھا۔ وہ اسے صرف دھمکانے آیا تھا لیکن سب کچھ الٹا ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے دھمکائے اور اپنی بات منوا لے، لیکن نینا کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا سینہ چھپا رکھا تھا۔ بلاؤز آگے سے تو اس نے کور کر رکھا تھا لیکن پیچھے پوری کمر برہنہ تھی۔ اس کی ساس کے ہاتھ سے تھال گرا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ پتہ نہیں کیسے میرے کمرے میں آ گیا، میں نہیں جانتی۔ اسے خفت نے آن گھیرا تھا۔ اسفند کہنے لگا، جھوٹ بول رہی ہے یہ، اسی نے مجھے بلایا تھا، یہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ یہ سن کر نینا کہنے لگی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، اور میں جھوٹ بولتا تو کیا یہ شور نہ مچا دیتی، مجھے وہ سب کچھ کرنے دیتی جو میں کر چکا ہوں۔ یہ سن کر نینا رونے لگی۔ بیڈ کی چادر اس نے خود پر لپیٹ لی تھی۔ اس کی ساس تو کہنے لگی کہ میں تو شگن کا سامان دینے آئی تھی، زیورات دینے آئی تھی، لیکن میرے گھر سے اب بارات نہیں آئے گی۔ اس کی والدہ اس کی ساس کی منتیں کرنے لگی کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کوئی بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ بات مردوں تک پہنچ گئی۔ نینا نے ایک عام سا لباس پہن لیا تھا
اس کے والد اور چچا کو جب پتہ چلا تو اس کے چچا نے اپنے بیٹے اسفندیار کو بہت مارا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، اگر تم دونوں کو آپس میں ہی شادی کرنی تھی تو ہمیں پہلے بتا دیتے، یوں بدنامی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ نینا رونے لگی کہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ جھوٹ بولا لیکن کسی نے بھی بات نہیں سنی تھی۔ دوسری جانب گلفام کے گھر والے بہت باتیں کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ہماری بدنامی کروا دی، آپ کی بیٹی نے منہ ہی کالا کرنا تھا تو ہمیں آپ لوگ انکار کر دیتے، ہماری ساری برادری میں ہماری بدنامی ہو جائے گی، اس لیے اپنے خاندان کی ہی کسی لڑکی کے ساتھ ہمارے بیٹے گلفام کا رشتہ طے کرے اور رات کو اس کا نکاح گلفام کے ساتھ کر دیں۔ جس قدر بدنامی ہو چکی تھی اور اسفندیار سب کچھ اپنے سر پر لے چکا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ نینا کو بھی بدنام کر چکا تھا۔ رات کے 1 بجے گلفام کی بارات آئی اور اسفندیار کی چھوٹی بہن جویریہ سے اس کا نکاح ہو گیا، اور دوسری طرف وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ مجبوراً اسفندیار کی دلہن بنی تھی۔ بارات میں آئے ہوئے مہمان چیموگیاں کر رہے تھے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا، لیکن دونوں گھر والوں نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ بدنامی ہو جاتی۔ جویریہ رخصت ہو کر گلفام کے ساتھ جا چکی تھی اور نینا اسفندیار کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جس قدر وہ ذلت برداشت کر چکی تھی، اس کا جی چاہا کہ اپنے آپ کو ختم کر لے یا اسفندیار کو جان سے مار ڈالے۔ بچپن سے اب تک کبھی اسفندیار نے اس سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی، وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس نے یہ سب کچھ محبت میں کیا ہے۔ بس اسے یہ بات برداشت نہیں تھی کہ گلفام ایک اچھا خاصا کھاتے پیتے گھرانے کا نوجوان تھا، وہ اسفندیار سے زیادہ اچھی شخصیت کا مالک تھا اور اسے زیادہ کماتا تھا۔ شاید یہ بات اسفندیار سے برداشت نہیں ہوئی تھی کہ جس کزن سے اس نے اتنی نفرت کی ہے وہ اس سے بھی اونچے گھرانے کی بہو بنے۔ نینا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ غصے میں آ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے سارے پرفیوم دیوار پہ مار کر توڑنے کی کوشش کری۔ شیشے کے گلدان زمین پر پھینک چکی تھی۔ جب اسفندیار کمرے میں داخل ہوا، اسے بپری شیرنی بنے دیکھا تو کمرے کا دروازہ بند کیا، کہنے لگا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے، سارے کانچ کیوں توڑ رکھے ہیں؟ وہ کہنے لگی اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا یا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی یا خود کو ختم کروں گی۔ تمہیں شرم نہیں آئی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے اور مجھ پر الزام لگاتے ہوئے؟ میں تھوکتی ہوں تم پر، نفرت کرتی ہوں تم سے، تمہاری زندگی جہنم بنا کر رکھ دوں گی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن بے تحاشا غصے میں تھی۔ وہ اپنے شوز سے کانچ کے اوپر چلتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا اور ایک ہی پل میں اس کا عروسی دوپٹہ اتار کر دور پھینکا تھا۔ نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ میں تمہیں بتاؤں نفرت کیا ہوتی ہے؟ آج رات میں تم سے نفرت کروں گا اور ایسی نفرت کروں گا کہ تمہیں لفظ نفرت سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا گلا پکڑ کر بڑی بے دردی سے کھینچا تھا۔ اگلے ہی پل دوسری جانب گلفام بھی کمرے میں بڑے غصے سے داخل ہوا تھا۔ پچھلے 4 مہینے سے اس کی آنکھوں نے نینا کے خواب دیکھے تھے جو کہ ایک حسین لڑکی تھی، بے تحاشا خوبصورت۔ پہلی بار اسے دیکھ کر اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس نے پہلی بار اس لڑکی کو ڈیبٹ کرتے ہوئے یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ اب وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا اور اسی حیثیت سے یونیورسٹی میں ان اسٹوڈنٹ کو میڈل دینے گیا تھا جس کی تقریر سب سے زیادہ اچھی ہوئی تھی یا جو مقابلے میں جیتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ آڈیٹوریم میں داخل ہوا، سامنے اسٹیج پہ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر، اس کی حسین سراپے کی اور با اعتمادی کو دیکھ کر وہ کچھ پل تو وہیں کھڑا رہا۔ وہ لڑکی حسن کی ملکہ تھی، سادگی میں بھی ہوش اڑانے کی حد تک حسین تھی اور بڑے اعتماد سے اپنے موضوع پر دلائل بھی دے رہی تھی، تقریر بھی کر رہی تھی، ہر انداز سے بالکل پرفیکٹ۔ وہ سامنے جا کر مہمان خصوصی کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ جب تک نینا تقریر کرتی رہی، گلفام مکمل اس میں کھو چکا تھا۔ جیسے ہی تقریری مقابلہ ختم ہوا تو 2 لڑکیوں میں
ٹائی ہوا تھا، اور اتفاق تھا کہ ایک نینا تھی اور ایک اس کے چچا زاد جویریہ جو اسی کی ہم عمر تھی۔ خوبصورت تو وہ بھی تھی، لیکن نینا کے آگے اس کا حسن پھیکا پڑ جاتا تھا۔ وہاں موجود پرنسپل نے فیصلہ سامنے بیٹھے گلفام افندی پر چھوڑا تھا کہ وہ کسے پہلا انعام دیتا ہے۔ وہ تو ویسے بھی نینا پر دل ہار بیٹھا تھا، اس لیے اپنے ہاتھوں سے میڈل اس نے نینا کو ہی پہنایا تھا۔ تالیوں کی گونج میں نینا کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہے۔ گلفام کی سحر انگیز شخصیت اسے بھی اچھی لگی تھی، پھر وہ جانے مانے بزنس مین کا بیٹا تھا۔ بہرحال نینا اور جویریہ کا بھی تعلق اچھے خاطر کے گھرانے سے تھا۔ بنگلے میں رہتی تھی، لیکن اوپر نیچے کا پورشن تھا۔ اوپر کے پورشن میں نینا اور اس کی بہن ہیرا رہتی تھی، بھائی کوئی تھا نہیں۔ نیچے کے پورشن میں چچا رہتے تھے، جن کا بیٹا اسفندیار ایک نمبر کا انا پرست اور ضدی قسم کا تھا۔ جویریہ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ ایک تو اسفندیار کو اپنے اکیلے پوتے ہونے پر بڑا گھمنڈ تھا، اوپر سے ماں نے بھی بچپن سے یہی کہا تھا کہ تم اکلوتے اس خاندان کے وارث ہو، اس لیے اسے بہت غرور تھا۔ لیکن نینا اسے منہ لگانے کو بھی تیار نہیں ہوتی تھی، اور وہ بھی اسے ذرا پسند نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے جویریہ کو یونیورسٹی سے آتے ہی روتے دیکھا تو کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، یہ نینا کی بچی ہمیشہ مجھے ہی ہر میدان میں گرانے کی کوشش کرتی۔ اسفندیار کو جویریہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ابھی وہ آفس سے گھر آیا تھا، کچھ ضروری فائلز اس کی گھر پر رہ گئی تھی، لیکن جویریہ کو روتا دیکھ کر کہنے لگا، کیا کیا اس بدتمیز لڑکی نے؟ بتاؤ مجھے، میں ابھی جا کر اس کی خبر لیتا ہوں۔ اسفندیار کی والدہ شگفتہ بیگم کہنے لگی، تم کیا ہر وقت ناک پر غصہ رکھتے ہو؟ بتاؤ جویریہ، کیا ہوا ہے؟ جویریہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں، میں نے تقریری مقابلے میں بہت محنت کی تھی اور میری تقریر بہت اچھی تھی، لیکن پہلا انعام نینا کو ملا، کیونکہ انعام دینے والا شاید اس کے حسن کا اسیر ہو چکا تھا۔ اس کی خوبصورتی میری ہر کامیابی میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ جویریہ کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ نینا کا حسین چہرہ اس کی قسمت کی ساری خوشیاں اس سے چھین لیتا ہے۔ اسفندیار کو ویسی نینا سے بچپن سے ہی خدا واسطے کا بیر تھا، کیونکہ وہ جہانگیر صاحب کی شادی کے پورے 6-7 سال بعد ہوئی تھی، اور انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت بھی تھی۔ حالانکہ شادی ان کی پہلے ہوئی تھی، لیکن اسفندیار نینا سے بڑا تھا۔ اس نے جویریہ کے آنسو صاف کیے، کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، یہ جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے، گئی ہوگی فیشن کی دکان بند کر۔ جویریہ کہنے لگی، تو اور کیا، ایسا نیچرل میک اپ کرتی ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ خوبصورت بہت ہے، حالانکہ سارا میک اپ کا کمال ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں بہن بھائیوں کو نینا سے ایک طرح کی چڑ تھی، لیکن جویریہ کو حسد تھی۔ گلفام نے اپنے اسسٹنٹ سے کہہ کر نینا کے گھر کا پتہ اور فون نمبر نکلوا لیا تھا، جو کہ اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ پھر اس نے نینا سے فون پر بات کی۔ پہلے پہل تو نینا نے اسے بدتمیز لوفر لفنگا کہہ کے فون بند کر دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اتنے بڑے بزنس مین کے بیٹے کا نام لے کر تم مجھے پھول بنانے کی کوشش کر رہے ہو، میں نے تم جیسے بہت دیکھے ہیں۔ گلفام کو اس کی باتیں سن کر ہنسی آ رہی تھی، پھر کہنے لگا، آپ کو کیسے یقین آئے گا کہ میں ہی افندی انڈسٹریز کا چشمے چراغ ہوں؟ وہ کہنے لگی، اگر آپ سچ میں گلفام افندی ہیں تو پھر کل چھٹی کے وقت یونیورسٹی سے باہر کھڑے رہیے گا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن اگر میں سچ مچ کا گلفام ہوا اور آپ کی یونیورسٹی سے باہر کھڑا بھی ہوا تو آپ کو میرے ساتھ ایک کپ کافی پینی پڑے گی۔ نینا کو لگا کہ یہ کوئی جھوٹا اور دھوکے باز لڑکا ہے، بھلا گلفام کو کیا پڑی ہے کہ ایک عام سی لڑکی کا فون نمبر نکلواتا پھر اس کے پاس کہاں سے اتنی فرصت ہے کہ اس جیسی خوبصورت لڑکیاں تو اس کے آگے پیچھے گھومتی ہوں گی۔ لیکن نینا کے ہوش اس وقت اٹھے جب واقعی گلفام افندی اس کی یونیورسٹی کے باہر اپنے بلیک کلر کی پراڈو کے ساتھ ٹیک لگائے، کالا چشمہ پہنے، ہاتھ باندھے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلی تو اس کی تو جیسے جان نکلی تھی،
اور وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، پھر اسے ہاتھ کے اشارے سے ہائی کرنے لگا۔ اس کی دوستی نینا کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نینا، کیا یہ تمہیں جانتا ہے؟ تم جانتی ہو اسے؟ جانتی ہو، یہ وہی ہے ہمارے شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کے بیٹے گلفام افندی۔ نینا کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی آگے کی جانب بڑھی تھی۔ جویریہ بھی دیکھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی، گلفام اس کے پاس آیا تھا۔ جویریہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، حیرت سے گلفام کو دیکھ رہی تھی جو نینا سے بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا مس نینا جہانگیر، اب آپ کی باری ہے۔ چلے میرے ساتھ ایک کپ کافی پینے کے لیے، آپ کو آپ کے گھر میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن نینا بری طرح سے گھبرائی تھی، کہنے لگی، نہیں نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جویریہ گاڑی چلنے کے بعد کہنے لگی، یہ تمہیں کیسے جانتا ہے؟ نینا کہنے لگی، نہیں، میں نہیں جانتی اسے۔ وہ کہنے لگی، لو، اسے دنیا جانتی ہے، ہر لڑکی اس کے خواب دیکھتی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نہیں جانتی۔ تم نہیں جانتی تو کیوں آیا ہے وہ تمہارے پاس؟ نینا کہنے لگی، تمہیں اس سے کیا؟ تم کیا میری تفتیش کر رہی ہو؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ نینا نے اسے جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ جویریہ کا تو دل جل کر خاک ہوا تھا۔ ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا نینا سے بات کر رہا تھا، یہ کچھ چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ جیسے ہی نینا اپنے گھر پر آئی، اسے گلفام کی کال آئی تھی۔ اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا، نینا جی، یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں نے تو آپ کو ثبوت بھی دے دیا تھا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی، ہمارے گھر میں ایسے اجنبیوں کے ساتھ لڑکیاں کافی پینے نہیں جاتی۔ وہ کہنے لگا، اس کا مطلب آپ کے ساتھ ایک کپ کافی پینے کے لیے مجھے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ بنانا پڑے گا۔ وہ بہت مزے لے رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اس نے نینا پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی، چاہتا تھا کہ پہلے اس سے بات چیت کرے، تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، تبھی اس کا رشتہ مانگے۔ لیکن نینا کی یہ ادا بھی اسے اچھی لگی تھی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ایک ہفتے میں آپ کے ساتھ ایسا رشتہ قائم کر لوں گا کہ آپ کو میرے ساتھ کافی پینے جانے کے لیے شرمندگی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کے گلفام نے فون بند کر دیا۔ اگلے ہی روز اپنے والدین کے ساتھ گلفام نینا کے گھر پر موجود تھا۔ جہانگیر صاحب تو دیکھ کر حیران تھے کہ اتنے بڑے بزنس مین اس کے گھر پر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ افندی صاحب کو کون نہیں جانتا تھا، اور پھر گلفام نے جس طرح سے باپ کا کروڑوں کا بزنس سنبھالا تھا، کوئی بھی اس کے رشتے کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ گلفام نے یہی کہا کہ اس نے یونیورسٹی میں نے خود نینا کو دیکھا تھا اور وہ اسے اچھی لگی۔ جہانگیر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو مشورہ کر کے بتائیں گے۔ بہرحال وہ لوگ اپنے گھر ان لوگوں کو بار بار آنے کا اصرار کر کے گئے تھے، کیونکہ جتنی نینا خوبصورت تھی، اس کی والدہ کو بھی بہت اچھی لگی تھی۔ جہانگیر صاحب نے چھوٹے بھائی سے مشورہ کیا۔ جویریہ اور اسفندیار کو بھی پتہ چل چکا تھا۔ جویریہ کو ویسے بھی گلفام بہت اچھا لگتا تھا، تبھی سے اچھا لگتا تھا جب وہ اس کی یونیورسٹی میں نہیں آیا تھا۔ میگزین میں جب بھی اس کی تصویریں دیکھتی تو اس کی تصویروں کو کاٹ کر اپنی ڈائری میں لگاتی تھی۔ اس کے خواب تو وہ کافی عرصے سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ نینا کے لیے اس کا رشتہ منظور کر لیا گیا تو وہ بہت روئی تھی۔ اسے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا تھا کہ کاش وہ بھی نینا کی طرح حسین ہوتے تو گلفام آج اس کے لیے رشتہ لے کر آتا۔ بہرحال ایک ہفتے میں واقعی نینا کے ہاتھ میں گلفام نے انگوٹھی پہنا دی تھی، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، اب تو تم میرے ساتھ کافی پینے جا سکتی ہو، کیونکہ اب میں تمہارا منگیتر ہوں۔ اسفندیار کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ نینا کی منگنی کیسے ہو گئی اور کس سے نہیں۔ اسے ویسے بھی نینا اچھی نہیں لگتی تھی، جتنی حسین اتنی ہی بدتمیز تھی۔ پھر آپس میں کزن تھے، بچپن سے ذرا سی بات پر لڑتے جھگڑتے آئے تھے، لیکن جویریہ کو نینا کی منگنی کے بعد ایسا بخار ہوا کہ ٹائیفائڈ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اسفندیار نے جب جویریہ کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا تھا۔ نینا کی شادی بس چند مہینے بعد تھی اور
2 महीने तो जवेरिया ने कुछ नहीं बताया। 2 महीने तक उसका टाइफाइड ठीक नहीं हुआ था। ठीक हुआ तो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। एक बार असफंद उसके कमरे में गया तो वो कमरे में नहीं थे। सामने राइटिंग टेबल पर उसकी डायरी पड़ी थी। जब डायरी खोलकर देखी तो उसमें गुलफाम की तस्वीरें थी। साथ ये लिखा था कि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, वो ना मिला तो मर जाएगी। ये पढ़कर उसने जवेरिया से जब बात की तो वो झूठ बोल गई कि वो लड़का उसके साथ मोहब्बत का दावेदार रह चुका था। लेकिन नैना ने उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा दी और बजाय उसका रिश्ता मांगने के उसने नैना का रिश्ता मांग लिया। ये सुनकर तो असफंद को ऐसी आग लगी कि पहले तो उसने नैना को यूं ही धमकाया कि वो रिश्ते से इनकार कर दे, वरना वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो चाहता था कि इस लड़के को नैना रिश्ते से इनकार कर दे ताकि वो जवेरिया की तरफ वापस आए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो शादी की रात भी वो नैना को डराने और धमकाने गया था। लेकिन उसे ब्लाउज में देखकर वो बेखुद सा हुआ था। बेखुदी में कुछ गुस्ताखियां कर चुका था। लेकिन सबने देख लिया जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हो चुकी थी। उसने जानबूझकर ये कहा कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन गुलफाम के खानदान की इज्जत और वक़ार का मसला था। इसलिए उन्होंने कहा कि आपके ही खानदान की लड़की गुलफाम के निकाह में आएगी। हीरा बहुत छोटी थी और फिर नैना की बहन थी, इसलिए गुलफाम की वालिदा ने साफ इनकार कर दिया। इसलिए जवेरिया ही बची थी, इसलिए जवेरिया का निकाह गुलफाम से कर दिया गया। जब वो कमरे में आया तो उसे अपने बेड पर बैठा देखा तो उसको आग सी लग गई थी। जोर से दरवाज़ा बंद किया। कहने लगा, ये मत समझना कि मैं तुम्हें बीवी का दर्जा दूंगा। मुझे अपने खानदान की इज्जत प्यारी ना होती तो कभी तुम्हें दुल्हन बनाकर नहीं लाता, और उस नैना को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। अगर उसे अपना वो 3rd क्लास कज़न पसंद था तो पहले ही मुझसे कह देती। जवेरिया कहने लगी, वो तो मेरे भाई के साथ काफ़ी सालों से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही है और उनके बीच तो कई बार बहुत कुछ हो चुका है। मैं तभी हैरान थी कि उसने आपसे शादी क्यों करनी चाहिए। वो चाहती थी कि नैना के मुतालिक गुलफाम का दिल और भी ज़्यादा बुरा कर दे। वो कहने लगा, तो पहले तुम्हारे मुंह पर ताला लगा हुआ था, तुम नहीं बता सकती थी। वो कहने लगी, आप नैना को क्या समझते हैं? अगर मैं बताती और आप इनकार कर देते और मेरा नाम आ जाता तो वो तो मुझे छोड़ती ही नहीं, मेरी जान निकाल देती। आप मेरे साथ रिश्ता कायम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपके नाम पर भी ज़िंदगी गुजार लूँगी। अपने चेहरे पर मज़लूमियत और मासूमियत लाते हुए जवेरिया ने कहा था। गुलफाम अलमारी से अपना आरामदा लिबास लेकर वॉशरूम चला गया। वापस आया तो कहने लगा, जाओ जाकर सोफे पर लेटो। मैं अपने बेड पर अपनी नापसंदीदा लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जवेरिया ने उठकर कपड़े तब्दील किए और सोफे पर लेट गई, लेकिन सोच चुकी थी कि गुलफाम का दिल नैना से खट्टा करके उसे अपनी तरफ माइल कर ही लेगी। वो अपने साथ ऑनलाइन मंगवाया हुआ इंतहाई बेबाक सा नाइट सूट भी लेकर आई थी, जिसे लगा था कि वो सुहागरात को पहनेंगी। उसे कहाँ पता था कि बहुत जल्दी से ये पहनने का मौका भी मिल जाएगा। उस वक्त जब वॉशरूम से निकली तो उसे लगा कि उसे इस नाइट सूट में देखकर गुलफाम का ध्यान तो यकीनन उसकी जानिब आएगा, मगर उसके सारे ख्वाब उस वक्त हवा हो गए जब उसने एक नज़र गुलफाम पर डाली, जो दूसरी जानिब मुंह किए सो रहा था। बुरी तरह वो बदमज़ा हो गई थी और एक बार फिर आरामदेह लिबास पहनकर सोफे पर लेट चुकी थी। दिल में ये बात करने लगी थी कि मिस्टर गुलफाम, कितनी रातें सब्र करोगे? बीवी तो मैं तुम्हारी ही हूँ, कब तक मुझसे दूर रहोगे? मैंने भी तुम्हें अपने जाल में ना फंसाया तो मेरा नाम भी जवेरिया नहीं। दूसरी जानिब नैना गुलदान उठाकर खड़ी थी। कांच के टुकड़ों को पैरों के नीचे देता असफंद आगे बढ़कर उसके हाथ से गुलदान खींच चुका था और एक झटके से उसका ब्लाउज खींच डाला, जो पहले उसे टाइट था और वह मुश्किल एक हुक के जोर पर अटका हुआ था। नैना इस अफ्ताद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ब्लाउज एक झटके से खुलकर जमीन बोस हो चुका था और नैना का हसीन सरापा असफंद के बिल्कुल सामने था। वो दोनों हाथों से खुद को छुपाने लगी।
दुपट्टा पहले वो उतार चुका था। फिर अपने लबों पर जुबान फेर कर कहने लगा कि वैसे बात तो ठीक है, हसीन तो तुम बाकी बहुत हो, और आज अपने सबसे बड़े जानी दुश्मन की कैद में हो। अगर तुमने किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश की या शोर मचाया तो सुबह किस मुंह से कमरे से बाहर जाओगी? सब तो यही कहेंगे कि अरे बाप रे बाप, असफन यार ने तो अपनी बीवी की चीखें निकाल दी। मेरा नाम तो ऊंचा हो जाएगा, मगर तुम। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, नैना ने फौरन गुस्से से जब कुछ और न मिला तो अपने हाथ से अंगूठी उतार कर उसकी तरफ उछाली थी। वो अंगूठी सीधी आकर असफन यार की गर्दन पर लगी। दर्द से चीख निकलते निकलते रही थी। असफन यार को गुस्सा आ चुका था। मारे गुस्से को उसने नीचे गिरे हुए कांच के टुकड़े उठाए और नैना की तरफ बढ़ा। कहने लगा, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा कत्ल होना मेरे हाथों में ही लिखा है। ये कहकर वो इससे पहले कि उसे मारता, नैना अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को छुपाने लगी थी। जब कुछ सोचकर उसने कांच के टुकड़े नीचे गिरा दिया। कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। जब मेरे पास दूसरा तरीका मौजूद है तो मैं उसी से क्यों ना तुम्हारे साथ दो दो हाथ करूं। ऐसा तरीका जिसमें मुझे मजा आए और तुम्हें दर्द ही दर्द मिले। नैना के तो होश उड़े थे, मगर वो उसे पकड़कर बेड पर पटक चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई दरिंदा हो जो मासूम सी नैना पर झपट पड़ा हो। चंद लम्हों में उसने उसके वजूद पर मौजूद लहंगे को तार तार करके एक तरफ फेंका था। वो मुकम्मल बेलिबास अब उसके सामने मौजूद थे। मजीद सब्र करना अब असफन यार के लिए मुश्किल था। उसने उसी के दुपट्टे से नैना का मुंह बांधा था और फिर उसके वजूद पर झुक गया। उसकी धड़कनों पर बड़ी शिद्दत से अपना लम्स निछावर कर रहा था। नैना उसे खुद से पीछे करने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम थी। वो बड़ी तेजी से उसके वजूद में सफ़र करने लगा। नैना की आंखों से आंसू निकल आए थे। शायद ही जिंदगी में उसने कभी इतना दर्द बर्दाश्त किया हो जो वो असफन यार के हाथों बर्दाश्त कर रही थी। अपनी बेताबियां उसके वजूद पर उतारने के बाद वो उसे यूं ही छोड़कर बेड से उठा और वो नढाल से वहीं बेड पर गिरी हुई थी। दिल में असफन यार के लिए नफरत पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। न जाने कितने ही मुगलियात थे जो वो असफन यार को बोल चुकी थी। खुद तो वो उसे इसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर जा चुका था। कुछ देर बाद कुछ तबीयत संभलने पर वो उठी थी। एक नज़र खुद को देखा था। गर्दन पर, रानाइयों पर, उसके वजूद के हर ख़ास हिस्से पर इस वक्त असफन यार की नफ़रत के निशान मौजूद थे। वो सीधा वॉशरूम में गई थी और अपने वजूद से उसके लम्स को यूं हटाने लगी जैसे कोई अछूत चीज़ उसके वजूद से चिपक चुकी हो। फ्रेश होकर जब वो बाहर आई तब तक असफन यार दोबारा कमरे में आ चुका था। वो आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ असफन यार के मुंह पर मार दिया। कहने लगी, लानत हो तुम पर और तुम्हारी इस मर्दानगी पर जो तुमने मुझ पर निकाल कर समझा क्या तुमने खुद को? हाँ, मर्द साबित कर लोगे? मेरे लिए तुम एक कमज़ोर दरिंदा नुमा जानवर हो जो अपनी मर्दानगी औरत के वजूद पर उतार कर खुद को मर्द समझता है। असफन यार को लगा कि जैसे उसके कानों में चींटियां रेंग रही हैं। एक पल को वो चुप हो चुका था। कहने लगा, तुम मेरी मर्दानगी की बात करते हो? हालत देखो अपनी, ठीक से चल भी नहीं पा रही। दोबारा मेरे मुंह लगने से गुरेज करना, वरना फिर से वही हालत कर दूंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। नैना रोते हुए सोफे पर बैठ चुकी थी और वो खुद लंबी तान कर सो चुका था। बार बार नैना की सिसकियों की आवाज़ उसे परेशान कर रही थी। वो कहने लगा, चुप कर जाओ, अब तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? उसे अच्छा खासा डांट चुका था। अगली सुबह जब वो उठी तो दुपट्टे से अपनी गर्दन और आधी गाल को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर उसकी सख्ती के निशानात मौजूद थे। दोनों घरों ने मिलकर एक साथ नाश्ता किया था। कहने लगे, जो होना था सो होगा, लेकिन ये भी अच्छा है कि हमने गुलफाम की शादी जवेरिया से करवा दी। चलो, इस तरह दोनों घरों की इज्जत भी बच गई। बड़े ही बातों में मशगूल थे जब
ان دونوں کو دیکھ کر سبھی نے ناشتہ شروع کیا تو نینا کا بجھا بجھا چہرہ سب کی نظروں میں تھا، لیکن کوئی بھی اسے سوال نہیں کر رہا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ دونوں کو ہی سب قصوروار سمجھ رہے تھے۔ یہی بات اسفندیار کے لیے اہم تھی۔ وہ تو موقع پا کر اس لڑکی کو بلا وجہ نہ جانے کیسی کیسی اذیتیں دینے والا تھا۔ وہیں دوسری جانب جویریہ نے صبح صبح تیار ہو کر گلفام سے کہا تھا کہ آپ مجھے امی کی طرف لے کر جائیں گے نا؟ وہ کہنے لگا کیوں؟ تمہارے گھر میں کیا بیٹی کو لینے اس کے گھر والے نہیں آتے؟ مجھے آفس میں کام ہے، میں نہیں لے کر جا رہا تمہیں۔ یہ سن کر وہ اداس سی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جانتے تو ہیں کہ کن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے، پلیز میرے ساتھ چلیں۔ مگر گلفام دوبارہ اس گھر میں نینا کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر بھی اس کی ماں کے کہنے پر مجبوراً اسے جویریہ کو لے کر ہی جانا پڑا۔ اس کی ماں اسے کہہ رہی تھی کہ بیٹا یوں تم منہ چھپا کر کیا ساری زندگی پھرتے رہو گے؟ تمہیں جانا چاہیے، ورنہ نینا سمجھے گی کہ شاید تم اس کی محبت میں، اس کے احساس میں کھل رہے ہو، تبھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ اپنی بیوی کے ساتھ تمہارا تعلق جیسا بھی ہو، مگر تمہیں اس کے سامنے خوش رہنا ہوگا۔ یہ سن کر گلفام نے بھی ایک گہری سانس خارج کی تھی اور جویریہ کے ساتھ اپنے سسرال پہنچ چکا تھا۔ پہلے ہی دعوت کی تیاری مکمل کر لی گئی تھی۔ نینا اور گلفام کی نظریں کچھ دیر کے لیے ٹکرائی تھی، مگر گلفام کی آنکھوں میں بس نفرت ہی نفرت تھی، جبکہ نینا خود کو جویریہ کی جگہ محسوس کر رہی تھی۔ اگر اس کی شادی گلفام سے ہو جاتی تو گزشتہ رات اور پھر آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے حسین اور خوشحال دن ہوتا۔ یہ سوچ کر وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ تبھی اسفندیار اس کے پیچھے آیا تھا۔ کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو؟ میری بہن گلفام کے ساتھ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا؟ ہائے تمہارے خواب کیسے چکنا چور کر دیے میں نے۔ تم جانتی ہو جویریہ شروع سے گلفام کو پسند کرتی ہو، تو پھر تم تو جانتی ہو کہ میں نے آج تک اپنی بہن کی کسی بات کو بھی نہیں ڈالا۔ اس کی شادی میں گلفام سے کروانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا، پھر چاہے تمہیں بدنام ہی کیوں نہ کرنا پڑتا، مگر خدا کی قسم یہ نہیں سوچا تھا کہ تم جیسی بلا میرے ہی گلے پڑ جائے گی۔ وہ نفرت سے یہ سب کچھ کہتا ہوا وہاں سے ہٹا تھا۔ ایک کے بعد ایک انکشافات نینا پر ہو رہے تھے۔ اس کا تو دماغ گھوم کر رہ چکا تھا۔ گلفام کی آنکھوں میں مسلسل نفرت اور طنز وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہ سوچ ہی چکی تھی کہ وہ گلفام کو جویریہ اور اسفندیار کی حقیقت ضرور بتائے گی، جنہوں نے اس کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بس بہانے سے اسے یہ سب بتانا چاہتی تھی، مگر جیسے گلفام نے نینا کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو فوراً اپنا ہاتھ جویریہ کے کندھے پر رکھ لیا۔ کہنے لگا کہ قسم سے آپ کی بیٹی بہت زیادہ اچھی ہے۔ جانتی ہیں آج اس کو ہمارے گھر میں پہلا دن تھا، پھر بھی صبح صبح اٹھ کر اس نے ماما کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کروایا، میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر لے۔ وہ شوق نظروں سے جویریہ کو دیکھ رہا تھا اور جویریہ تو شرمائی ہی جا رہی تھی۔ اسے تو خود نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کب تھا۔ وہ تو اٹھی 11 بجے تھی۔ دعوت سے فری ہوتی وہ سیدھا اپنے پورشن میں گئی تھی اور اپنی ماں کے گلے لگ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اس کی ماں ابھی بھی اس سے ناراض تھی۔ ہیرا بھی منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ جب وہ وہاں پر بیٹھ کر تسلی سے اپنی ماں کو پوری حقیقت بتانے لگی کہ کس طرح اس نے ہیرا کو آواز دے کر اپنا حق بند کرنے کو کہا تھا، مگر یہ کمینہ خبیث اسفندیار وہاں پر آ گیا اور میرے ساتھ یہ غلط حرکت کر دی۔ یہ صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ اپنے شوہر کے لیے کمینہ خبیث نام کے لفظ نکالتے ہوئے دیکھ کر اس کی ماں تو بھڑک ہی اٹھی تھی۔ کہنے لگی ہائے ہائے بے عقل لڑکی، شوہر ہے وہ تمہارا، کوئی کزن نہیں ہے جسے تم گالیاں دیے جا رہی ہو۔ جانتی بھی ہو شوہر کو ایسا کہنے پر کتنا سخت گناہ ہوتا ہے۔ توبہ کرو، اب جو کچھ بھی ہے تم اسی گھر میں میری نظروں کے سامنے ہو۔ اسفندیار نے اگر تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو نہ ہم چپ بیٹھیں گے اور نہ ہی تمہارے چچا چچی چپ رہیں گے، سمجھے؟ تم ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہو۔ شادی تو تمہاری ہو چکی اور رہنا تم نے اسفندیار کے ساتھ ہی ہے۔ اس کی ماں بھی ہاتھ کھڑے کر چکی تھی۔
وہ کمرے میں آئی تو سامنے اسفندیار نیم دراز بیڈ پر بیٹھا تھا، جوتے پاؤں میں یوں ہی پہنے تھے اور پاؤں کو ہلا رہا تھا۔ نینا کو دیکھ کر کہنے لگا، اے لڑکی۔ نینا نے اسے پلٹ کر دیکھا اور کہنے لگی، تمیز نہیں ہے کیا؟ وہ کہنے لگا، بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، اس کو پاؤں کی جوتی سمجھ کر ہی بلانا چاہیے۔ وہ کہنے لگی، اچھا، جو خود فقیر ہو نا وہی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، بادشاہ ہوتے تو بیوی کو سر کا تاج بنا کر رکھتے۔ وہ کہنے لگا، نہ میں بادشاہ ہوں اور نہ تم کسی راجا کی رانی ہو، نہ مجھے شوق ہے تم جیسی لڑکی کو تاج کی طرح سر پہ سوار کرنے کا۔ اب دیکھ کیا رہی ہو؟ آؤ آ کر میرے جوتے اتارو اور میرے پاؤں دباؤ۔ بیویوں کو یہی کام ہوتے ہیں، شوہر کی خدمت کرنا، دن کو ٹانگیں دبا کر رات کو بستر پر انجوائے کروا کر۔ اس کی بات پر نینا بھڑک اٹھے تھے، کہنے لگی کہ بس بہت ہوا، اب دوبارہ میرے منہ لگنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ چلا کر کہنے لگا کہ پاؤں دباؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آگے بڑھی تھی اور اگلے ہی پل اس نے اسفند کی ٹانگ کو زور سے پکڑ کر کھینچ ڈالا تھا۔ اس کے ناخن اس کی ٹانگ پر لگ چکے تھے اور کرونچے پڑ چکے تھے۔ اسفندیار کے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ نیچے سے اس کی ماں بھی بول پڑی تھی کہ ارے اسفندیار بیٹا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ کچھ نہیں ماما، گر گیا ہوں۔ نینا فوراً سے کہنے لگی کہ ہاں گرے ہوئے ہو، گرو گے نہیں تو اور کیا کرو گے؟ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہاں سے سیدھا واش روم جا چکی تھی۔ نہا کر باہر آئی تو ایک بار پھر اس کے حسین سراپے کو دیکھ کر اسفندیار کا دل مچلنے لگا، مگر وہ خود پر کنٹرول رکھے ہوئے تھا۔ شادی کو اب 2 ہفتے گزر چکے تھے اور اس سارے وقت میں ایک بار بھی گلفام نے جویریہ کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت اس پر چلاتا رہتا تھا، روب جھاڑتا رہا تھا، اور وہ رات ہوتی بے باک سی نائٹی پہن کر اس کے سامنے آ جاتے، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی تو کبھی کندھے پر سر رکھ لیتی اور کہتی کہ بیوی ہوں میں آپ کی، کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ میری جیسی حسین لڑکی آپ کے ساتھ اس بیڈ پر موجود ہو اور آپ اس کے ساتھ پوری رات رومانس کریں؟ کیا آپ ابھی بھی اس میسنی نینا کی یادوں میں رہیں گے؟ نینا کا نام سن کر وہ بھڑک چکا تھا، کہنے لگا، اور شٹ اپ، دوبارہ میرے سامنے اس کا نام مت لینا۔ جب میرا موڈ ہوگا میں تمہارے ساتھ تعلق قائم کر لوں گا، ورنہ میرے ساتھ اس طرح کی اونچی اونچی حرکتیں نہ کیا کرو۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ لڑکی ہو کر تم یوں مجھ سے فری ہو۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی ہوں میں آپ کی، میرا بھی دل کرتا ہے، میرے بھی کچھ حقوق ہیں آپ پر، بس مجھے آج کی رات آپ کے ساتھ بتانی ہے تو بتانی ہے۔ گلفام کو غصہ آ چکا تھا، نینا کا غصہ تو ویسے اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ مارے غصے کے کہنے لگا، اچھا بہت شوق ہے نا تمہیں میرے ساتھ رات گزارنے کا، سوچ لو تمہارے منہ سے مجھے پھر ایک بھی چیخ نہیں سنائی دینی چاہیے۔ آج رات میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ مارے غصے کے وہ جویریہ کو بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ جویریہ تو سمجھ رہی تھی جتنا یہ نرم لگتا ہے وہ بے حد پیار محبت سے اسے اپنا حق وصول کرے گا، مگر اس رات بدلے کی آگ میں گلفام بھی اندھا ہو چکا تھا۔ نینا کا سارا غصہ اس نے جویریہ کے وجود پر ہی نکالا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر وہ پورے محلے کو اکٹھا کر لے، مگر کیا کرتی؟ گلفام کو بس کسی طرح اپنے وجود کا لمس دلانا چاہتی تھی، مگر وہ اسے یوں ہی استعمال کر کے ایک طرف پھینک چکا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ بس یہ سب کچھ کرنا تھا نا تمہیں، اب کر لیا نا تو اب اٹھو میرے بیڈ سے اور چلی جاؤ یہاں سے۔ جویریہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جی تو اس کا چاہ رہا تھا کہ گلفام کے سر میں گلدان اٹھا کر دے مارے، آخر مزید کتنا وہ اچھا بننے کا لبادہ اڑ کر رکھتے، مگر صرف اور صرف ضبط کرتی ہوئی چپ چاپ روتے اٹھ کر وہ صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر گلفام کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ کربٹیں بدلتا رہا مگر سو نہ پایا۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے اس معصوم لڑکی پر ظلم کیوں کیا۔ ارے اس سے بھی تو زبردستی میرے ساتھ شادی کر کے بھیجا گیا ہے، پھر وہ نینا کی سزا اسے کیوں دے رہا ہے؟ اگلے روز وہ اس کے پاس آیا تو اس سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو پلیز، اور جویریہ تو بس یہی چاہتی تھی۔ فوراً سے اس کے سینے سے لگی کہ کوئی بات نہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا دیا ہوا تو ہر زخم ہر درد مجھے 100 بار قبول ہے،
اس کے یہ الفاظ گلفام کو مزید متاثر کر چکے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے جویریہ کی طرف مائل ہونے لگا۔ اسی شام جب اسفندیار آفس سے گھر آیا تو آج کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ کھانا باہر سے ہی کھا کر آیا تھا۔ کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹکا، کیونکہ ابھی تک موبائل اٹھا کر نینا بیٹھی ہوئی تھی۔ جانتا تھا کہ یقیناً گیم کھیل رہی ہوگی، لیکن پھر بھی غصے سے کہنے لگا، یہ تم رات کے اس وقت موبائل اٹھا کر کس سے بات کر رہی ہو؟ حیرت سے نینا نے اسے دیکھا تھا، پھر کہنے لگی، بات نہیں کر رہی، سرچ کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا کیا سرچ کر رہی ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ وہ فوراً کہنے لگی، حلال طریقے سے جائے شوہر کو کیسے مارا جاتا ہے اور لاش کیسے ٹھکانے لگائی جاتی ہے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ مل سکے۔ وہ یہ الفاظ چبا چبا کر بولی تھی۔ یہ سن کر تو ایک بار پھر اسفندیار کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کہنے لگا، تم ایسے سیدھی نہیں ہوگی، بس ایسی جلی کٹی باتیں کرنا ہی آتی ہے تمہیں؟ یہ نہیں کہ چلو شوہر گھر آنے والا ہے، کوئی بے باک سی نائٹی پہن لوں یا تھوڑا خود کو تیار کر لوں کہ شوہر آئے گا تو مجھے تیار دیکھے گا، پھر پوری رات مجھ پر شدت لٹائے گا۔ مگر نہ جی نہ، تم سے تو ایسی گھسی پھٹی جلی بھنی ہوئی باتوں کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ نینا بھی فوراً اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے ٹھنڈے ٹھار پانی کا گلاس اس پر گرا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ او شٹ اپ، تمہیں میرا جسم دیتی ہے میری جوتی۔ تم جیسے لڑکے بس جسم کے بھوکے ہوتے ہیں۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی اور میں تمہارے ساتھ سب ٹھیک کر دوں۔ جانتی ہوں میں تم مجھ سے نفرت کرتے اور میں تم سے۔ شکل گم کرو اپنی۔ اسفندیار کو تو اپنے سامنے کسی کی اکڑ برداشت ہی نہیں تھی۔ نینا کو اتنا بولتا دیکھ کر اس نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ اس کا سوٹ خراب ہو چکا تھا۔ اسے کمر سے پکڑ کر واش روم میں لے کے اور شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ کہنے لگا، خبردار، چپ چاپ یہاں کھڑی بھیگتی رہو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ آج سے پہلے اس نے اسفندیار کو اس طرح سے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ شاور میں کھڑی بھیگ رہی تھی۔ اس کا منہ نوچنا چاہتی تھی مگر اسفندیار نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔ اسفندیار اسے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ پانی کافی ٹھنڈا آ رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ پورا 1 گھنٹہ وہ وہیں کھڑی رہی اور سامنے بیٹھ کر اسفندیار اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ بخار سے وہ بے ہوش ہو کر اسی کی باہوں میں گر چکی تھی۔ اس کے وجود کو بخار سے تپتا دیکھ کر وہ ہڑبڑایا تھا۔ کہنے لگا، اب یہ کیا ڈرامے کر رہی ہو؟ بخار وخار کچھ نہیں ہوا تمہیں، اٹھو چلو۔ مگر اسے سچ مچ تیز بخار ہو چکا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسفندیار بوکھلا چکا تھا کہ کہیں گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ جلدی سے وہ اسے باہر لے کر آیا تھا اور پھر خود ہی اس کے لیے کپڑوں کو تبدیل کیا تھا۔ اس کے وجود میں خون حرکت میں آیا تھا مگر جس طرح سے نینا کی حالت تھی وہ اس وقت اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے سوکھے کپڑے پہنا کر وہ بیڈ پر لے آیا اور لحاف اڑا دیا۔ اسے چھوڑ کر دیکھنے لگا تھا مگر سچ مچ بخار اس سے کافی تیز ہو چکا تھا۔ پوری رات وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہا، کبھی سر دبا دیتا تو کبھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا۔ نینا نے جب اسے یوں اپنے لیے فکر مند دیکھا تو طبیعت اس کی صبح تک بہتر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے جان بوجھ کر اسفندیار کو سبق سکھانے کے لیے اپنی بیماری کا بہانہ بنائے رکھا۔ کبھی ہائے ہائے کرنے لگتی تو کبھی پیٹ پر ہاتھ رکھ دیتی کہ بہت درد ہو رہا ہے، میری امی کو بلا دے، میں مرنے والی ہوں، بہت درد ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ اور فوراً کبھی اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا تو کبھی پاؤں تو کبھی سر میں مساج کر رہا تھا، اور وہ اسے اپنی خدمت کروا کر اس کے اڑے ہوئے ہوش دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ آج تیسری رات پھر ایک لمحے کے لیے بھی اسفندیار نہیں سویا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا تمہاری طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی، میں تو بس تمہیں ہمیشہ کی طرح سزا دینا چاہتا تھا۔ میں پرومس کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں تنگ نہیں کروں گا، اچھا شوہر بن کر رہوں گا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ جب یہ سن کر نینا نے آنکھیں کھولی، کہنے لگی، سچ کہہ رہی ہوں، وعدہ توڑو گے تو نہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، پلیز تم ٹھیک ہو جاؤ۔ ڈاکٹر کے پاس بھی تمہیں لے کر گیا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں ساری رپورٹس کلیئر ہیں، پھر پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا،
تم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہیں کوئی کینسر وینسر تو نہیں ہو گیا۔ اتنی بڑی بیماری کا نام سن کر تو نینا پھدک کر اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ کہنے لگی، توبہ استغفار، تمہارے منہ میں تو خراب انڈے والا برگر جائے، مجھے کیوں ہو کینسر ہونے لگا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں۔ اسے ایک دم سے ٹھیک ہوتا بیٹھے دیکھ کر اسفندیار کی تو گھومے چک چکی تھی۔ ساری کہانی وہ 2 منٹ میں ہی سمجھ گیا تھا۔ جب تک نینا بیڈ سے اٹھتی وہ اسے باہوں سے پکڑ کر بیڈ پر پن اپ کر چکا تھا۔ کہنے لگا، اچھا بیٹا میرے ساتھ چلاکی۔ اسفندیار کے ساتھ یہ ڈرامے کیے جا رہے تھے، پاؤں دبوائے جا رہے تھے، ٹانگیں دبوائی جا رہی تھی۔ آنکھیں دیکھو میری، 3 دن سے میں تمہاری وجہ سے سو نہیں پایا اور تم جیسی ڈائن جو میرے سر پہ تھوپتی گئی ہے میرے ساتھ ڈرامے کر رہی تھی۔ نینا کی ہنسی رک نہیں رہی تھی۔ آج اسے غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ اسفندیار کے چھونے پر اسے اچھا لگا تھا۔ تو وہ ہنس کر کہہ رہی تھی کہ ہاں، جتنا پریشان تم نے مجھے کیا ہے نا، یہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ۔ اسفندیار چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ہنسی اس کے چہرے پر بھی آ چکی تھی۔ یہی لمحہ تھا جب دونوں کی نظر ٹکرائی اور اگلے ہی لمحے میں اسفندیار اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ اس رات بھی دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، مگر کچھ بھی زبردستی نہیں تھا، بلکہ سب باہمی رضامندی کے ساتھ ہوا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو دونوں ہی جیسے اپنی زندگی کی نئی شروعات کر چکے تھے۔ چند روز بعد ہی خاندان اسفندیار اور نینا کے لیے دعوت رکھی گئی تھی۔ جویریہ اور گلفام بھی خوش تھے، مگر جب گلفام نے نینا کو دیکھا تو ایک بار پھر اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ موقع پا کر جب نینا واش روم کی طرف جانے لگی تو وہ اسے وہی کوریڈور میں روک چکا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں اگر میرا رشتہ پسند نہیں تھا تو انکار کر دیتی، میرے ساتھ یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بار بار سوچتا ہوں تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں۔ تو نینا نے جب اسے یوں پریشان دیکھا تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کہنے لگی کہ دیکھیے مسٹر گلفام، جو کچھ ہونا تھا سو ہو چکا۔ آپ کی شادی جویریہ کے ساتھ ہوگی۔ شاید جویریہ آپ کو مجھ سے زیادہ پسند کرتی تھی اور آپ کو محبت سے رکھے گی۔ اس کے بعد وہ گہری سانس خارج کر کے پوری حقیقت گلفام کو بتا چکی تھی۔ گلفام کو جویریہ پر غصہ آیا تھا، مگر نینا اسے قسم دے چکی تھی کہ پلیز اس نے جو کچھ کیا آپ کی محبت کے لیے کیا۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور آپ اپنی زندگی میں خوش رہیے۔ اگر آپ نے جویریہ کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو جانتے ہیں نا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، آپ کئی زندگیاں خراب کریں گے۔ گلفام چپ ہو چکا تھا۔ بہرحال اس کے دل میں جو نینا کے لیے نفرت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، اور دونوں ہی اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے ہمسفر کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ تو پیارے ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔